میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں. یقیناً جب دوبارہ آئیں گے نیکسٹ ان کی وزٹ ہوگی اعظم بھائی کی تو باقاعدہ اس کتاب پہ گفتگو بھی ہوگی. اور آج آپ لوگوں نے ابھی تو کسی نے نہیں پڑھا ہے, سچ بات ہے کہ میں نے بھی نہیں پڑھا. رقی صاحب, عبدالسمیع صاحب, واقعی یہ بات بالکل سچ ہے کہ فیس بک کی سوشل میڈیا کی دنیا جو ہے اس میں جب ہم لوگوں نے انٹری لی تو بہت سارے لوگوں کو دوست بنانا پڑا. ظاہر ہے ہمیں اپنے بھی فالوور بڑھانے تھے, تو بہت آپ لوگوں نے خود دیکھا ہوگا کہ کس طرح کے اشعار وہاں پہ لوگ پوسٹ کر رہے ہیں. اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ ان اشعار کی تعریف بھی لوگ کر رہے ہیں, یعنی جہاں بہت ساری غلطیاں, ٹیکنیکلی غلطیاں اشعار میں ملتی ہیں. ایسے ہی میں ہمارے محمد اعظم صاحب جب جڑے تو میں نے یہ محسوس کیا کہ بھوپال اور مدھیہ پردیش یہ جہاں آپ ہیں اندور, وہاں جو شعراء ہیں وہ واقعی مشاعروں کے بہت کامیاب ترین شعراء, ان کی زندگی جو ہے مشاعروں ہی میں گزر رہی ہے. مشاعروں کو میں کنڈم نہیں کر رہا ہوں, یعنی مشاعرے تو ایک بہت اردو کے فروغ کے لیے میرے خیال سے سب سے بڑا ایک وہ ہے کہ ہم دور دور تک پہنچتے ہیں. لیکن گنے چنے لوگ سوشل میڈیا پہ ایسے ملے جیسے آپ ہمارے اعظم بھائی کہ انہوں نے باقاعدہ ایک پوری نسل کی تربیت کی. یعنی وہ لوگ جن کو شوق ہے شعر و شاعری کا, وہ نئے لوگ خاص طور پہ نوجوان, وہ سب ان سے جڑے. اس کے بعد ان کا جو ورک ہے یعنی ان کی ایک شناخت اس کے علاوہ بھی پورے ہندوستان میں ہو گئی ہے. اور اب دیکھیے ان کی شہرت یہاں تک پہنچی کہ ریختہ نے ان کو اپنے ہاں بلایا اور باقاعدہ وہ کلاسز ہو رہی ہے. اور اس کلاسز میں مطلب آئی اے ایس, پی سی ایس اور کتنے وہ لوگ, کل انہوں نے تصویر لگائی ہے کہ لکھنؤ کے ڈی ایم جو ان کے شاگرد ہیں, اور انہوں کو جب یہ پتا چلا کہ یہ لکھنؤ میں ہیں تو انہوں نے فون کیا, یہ کہا کہ میں آپ سے ملنے آ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا میں خود آ رہا ہوں سر, میں مل لوں گا. تو انہوں نے کہا نہیں آپ میرے استاد ہیں, میں خود آپ سے جا کے ملوں گا. اور انہوں نے اعظم بھائی نے وہ ساری تصویریں پوسٹ کی, وہ گئے وہاں تقریباً 1 گھنٹہ. دیکھیے یہ آج کل کم دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ اس طرح سے ایک ایسا آدمی جس کے اوپر پورے ضلع کی ذمہ داری, اس کا ایک وقت جو ہے قیمتی ہے, لیکن وہ وہاں گیا اور انہوں نے تصویریں کھنچائی. تو اس طرح سے ان کی جو نئی کتاب ہے, تقریباً 12 کتابوں کے مصنف ہیں. اگر میں کیوں صاحب کتنی 9 تو ہے, چلیے وہ 12 بھی ہو جائے گی اور 24 بھی ہو جائے گی. اور یہ کتاب جو ہے یعنی یہ آپ ابھی جو اس کی رسم اجرا بھی ہو جائے گی, تصویریں کھنچ جائیں گی. اس میں میں تو کل پرسوں میری ملاقات ہوئی مجاز والے پروگرام میں, قبرستان میں ہم لوگ ملے. مطلب پہلی ملاقات نشاد گنج قبرستان میں ہوئی اور صبح اعظم بھائی کا فون آیا. میں نے وہی دائمی ہے, وہ دائمی ہے. تو اعظم بھائی نے کہا میں لکھنؤ, میں نے کہا آ جائیے, سب علی گیرین سے علی سے ملاقات ہو جائے گی. اور انہوں نے وہاں پہ ہم لوگوں کے فاتحہ خوانی کے بعد گفتگو بھی ہوئی, اس میں میری بھی بات چیت ہوئی. اور اعظم بھائی کو بھی میں نے کہا کہ آپ, تو انہوں نے دیکھیے کتنی اچھی بات کہی, مجھے یاد آ رہی. انہوں نے کہا کہ اگر مجاز نے کچھ بھی نہ لکھا ہوتا, یعنی کوئی نظم کوئی غزل, صرف علی گڑھ کا ترانہ لکھا ہوتا, تب بھی آج مجاز کی اتنی ہی شہرت ہوتی جتنا ہے. تو اس بات کو ان لوگوں نے بہت پسند کیا, کہا بھائی بالکل سچ ہے, وہاں سب علی گیرین موجود تھے اور آپ تو خود اس کے ممبر ہیں, آپ کو وہاں میں ڈھونڈ بھی رہا تھا پرسوں, آپ تھے نہیں. تو یہ جو کتاب ہے اب اس پہ دیکھیے کیا کام ہوا ہے. اس کا ایک تو نام ہی ایسا ہے, اور یہ تو میں ریسرچ ورک کہتا ہوں. یعنی نرگسیت پہ باقاعدہ آپ دیکھیے کتنے پیج اس میں ہے, انہوں نے باقاعدہ گفتگو کی ہے. اور اس کے بعد باقی جو کلاسیکل شعراء ہیں ان کے اشعار سرسری دیکھا ہے میں نے, لیکن مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ بہت اہم ترین کتاب ہے. آپ دیکھیے اس ٹاپک پہ اب نرگسیت کا تو شکار سبھی لوگ ہیں, کچھ نہ کچھ حد تک ہم لوگ بھی ہیں. اور سوشل میڈیا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ اپنی آپ نرگسیت کو دور تک پھیلا دیجیے, یعنی وہ ہے. لیکن آپ نے اس کتاب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب جو ہے یہ آنے والے وقتوں میں جیسے جیسے دن آگے بڑھے گا, لوگ اس کتاب کو پڑھیں گے, اس کی اہمیت بڑھتی جائے گی. اور اس کتاب کے علاوہ بھی آپ کا جو دوسرا ورک ہے, یعنی ابھی پچھلے دنوں انہوں نے ایک سلسلہ اور شروع کیا تھا سوشل میڈیا پہ,
اردو کے کوئی ایک لفظ لے لیتے تھے اور اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتانا ہے کہ اس کے کیا کیا معنی نکل سکتے ہیں، وہ بھی بہت اہم کام تھا۔ تو مجھے یہ خوشی ہے کہ یہ سب سلسلہ آج کل وہ کام تھوڑا رک گیا ہے، اس لیے کہ ہماری بھابھی جو ہیں آپ کی بیگم، ان کی طبیعت آج کل کچھ ناساز چل رہی ہے، اور علاج ہی کے سلسلے میں لکھنؤ بھی آئے تھے، لیکن خوشی کی بات ہے کہ ان کی طبیعت ٹھیک ہے اور لکھنؤ میں اعظم بھائی ہیں، ہم سب سے ملاقات ہوئی ان کی، تو میں ان کا بزم امکان کی طرف سے استقبال کرتا ہوں۔ ظاہر ہے یہ گھر جو ہے، یعنی یہ ڈھانچہ کہہ لیجئے، گھر کہہ لیجئے، ظاہر ہے یہ میرے والد پروفیسر ملک زادہ منظور اور یہاں کیا کیا شخصیتیں آتی رہی ہیں، تو بہت خوشی ہے۔ خوشی اس بات کی ہے کہ جاوید صاحب جب سے آ گئے ہیں تو وہ سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا ہے۔ میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں، یقیناً جب دوبارہ آئیں گے، نیکسٹ ان کی وزٹ ہوگی اعظم بھائی کی، تو باقاعدہ اس کتاب پہ گفتگو بھی ہوگی۔ اور آج آپ لوگوں نے ابھی تو کسی نے نہیں پڑھا ہے، سچ بات ہے کہ میں نے بھی نہیں پڑھا، مجھے پرسوں شام کو کتاب ملی ہے، لیکن تھوڑا سا ایک سرسری۔ اور بشیر بدر کا وہ خط جو انہوں نے 1985 میں آمد جب ان کی کتاب آئی تھی تو انہوں نے ایک خط لکھا تھا کہ آج سے 100 سال کے بعد جب یہ مجموعہ کوئی پڑھے گا تو یہ کہے گا کہ ہندوستان میں اس وقت کا سب سے بڑا شاعر ڈاکٹر بشیر بدر، تو وہ خط بھی انہوں نے شامل کیا ہے اس پہ بھی گفتگو ہوئی ہے۔ تو یہ سب دیکھیے نرگسیت، اس کو بھی تو نرگسیت ہی کہیں گے جو بشیر بدر صاحب نے اپنے لیے اتنی بڑی پیشن گوئی کر دی، اب خود سے کیا۔ 100 سال کے بعد لوگ کہیں گے کہ جیسے میر غالب اقبال تھے ویسے ڈاکٹر بشیر بدر بھی اردو، یہی تو بہت خوشی کی بات ہے اور اچھا لگ رہا ہے کہ ہمارے شہر کے جو اہم ترین لوگ ہیں، سنجے مشرا شوق ہیں، صاحب بابر ہیں، عبدالسمیع صاحب ہیں، محیط رہبر صاحب بہت کام کر رہے ہیں، ہمارے یہ سب ادھر جو بھائی ہیں ہمارے کتنے اچھے اشعار یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ اور بشر بھائی کے آنے کے بعد تو محفل میں اور جان آ گئی۔ وہ آصف فاروقی صاحب وہ تو ہم لوگوں کا بالکل ایسا معاملہ ہے کہ جب بھی چاہیں ہم بلا سکتے ہیں۔ منور بھائی پپلو لکھنوی، میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں اور آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ نہیں وہ وہ نوئیڈا میں بنا تھا، اب انشاءاللہ لکھنؤ میں نیا بنے گا، تو آپ سب کا استقبال ہے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اب ذرا اس کتاب کی، ظاہر ہے بھوپال سے آئے ہیں، مسز کے علاج کے لیے آئے تھے تو بہت زیادہ کاپیاں نہیں لائے ہیں، ایک کاپی پہ میرا نام لکھ گیا ہے، اس لیے اس پہ تو کسی کی نظر نہ ہو تو بہتر ہے۔ تو باقی جو کاپیاں ہیں آپ لوگ کھڑے ہو جائیں اور تصویریں 2-4 بار میں ہو جائیں گی تاکہ وہ تصویریں سوشل میڈیا پہ جائیں اور پتہ چلے کہ اس کی رسم اجرا ہو گئی۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔